گئی تو یہ بھی بتا دوں کہ اس موقع پر شادیوں کا بہت بھاری سہلک چل رہا ہے، جگہ جگہ کوئی میرج ہال نہیں ملے گا جہاں پہ شادی نہ ہو۔ مگر اے مسلمانوں، ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھا، اللہ کی پناہ آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں کہ کیسا حال ہے میری قوم کا، قیامت سر پہ منڈرا رہی ہے، مگر اس کے باوجود بھی نمائش کا عالم یہ ہے کہ دیور کے لیے الگ گاڑی ہے اور نندوئی کے لیے الگ گاڑی ہے، بہنوئی کے لیے الگ گاڑی ہے، لڑکے کے باپ کے لیے الگ گاڑی ہے، لڑکے کے بہنوئی کے لیے الگ گاڑی ہے، اور جناب والا یعنی لڑکے کے ماں کے لیے زیور الگ ہے۔ یار تم مٹو گے نہیں تو تمہیں کیا ہو جائے گا یہ بتاؤ؟ جب تم ہے جو کام تم پیسہ خرچ کر کے نہیں کر سکتے، خاندان کی طاقت کی بنیاد پہ، دولت کی بنیاد پہ نہیں کر سکتے، مفتی صاحب نے وہ علم کی بنیاد پہ کر کے دکھا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے میں تقریروں میں زیادہ تر یہ بات کہتا ہوں کہ حوصلے اس طرح آزمایا کرو، مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو، بھلے دو نوالے کم کھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا پیغام ہے حضرت۔ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ جذبہ لے کے جاؤ، یہاں سے جلسہ کیا ہے اتنا عالی شان آپ نے، تو من بنا کے جاؤ یہاں سے کہ یار بچوں کو اتنا تو ضرور پڑھائیں گے، کم از کم انہیں یہ تو پتا رہے کہ ہم امت میں کس کی ہیں، بے شک بے شک۔ آئے کیوں ہیں، آئے کہاں سے ہیں اور جائیں گے کہاں، یہ تو کم از کم انہیں معلوم ہو، اور دنیاوی نالج بھی ہو۔ ایسا بھی نہ ہو کہ نل بٹا نل، زیرو بٹا سناٹا، کچھ نہیں آتا جاتا، ٹرین میں کہیں جانا ہے تو پوچھ تاچھ کی کھڑکی میں کھڑے ہوئے ہیں، بتاؤ بیگ ٹانگے ہوئے، تو دنیا ہنسے گی نہیں تو کیا ہوگا، اور ہنسے گی نہیں کیا ہنس رہی ہے ہمارے اوپر۔ بولو، آپ اپنے مکان میں سنگ مرمر لگوا لو، لباس اپنا 10,000 کا نہیں 20,000 کا پہنو، اور سینہ تمہارا علم سے خالی ہو تو کورے کاغذی رہو گے۔ تھوڑی دیر کی بری لگے گی، مگر کڑوی دوا بھی بڑی کام کرتی ہے کبھی کبھی۔ ہاں، کورے کاغذی رہو گے، لباس سے زینت نہیں ہوتی، زینت علم سے ہوتی۔ سبحان اللہ، زور سے بولو زینت، اونچا بولیے نا، زینت علم آپ کے پاس ہے۔ ارے میں تو یہاں تک کہتا ہوں، سر چھپانے کو چھت رہے نہ رہے، پہننے کو کپڑے رہے نہ رہیں، یار پاؤں میں چپلیں رہے نہ رہیں، مگر تمہارے بچوں کے ہاتھوں میں قلم رہنا چاہیے، بے شک بے شک۔ تمہارے پاس تعلیم کا جوہر رہنا چاہیے۔ ارے یہاں تک جملہ میں نے پڑھا کہیں پر کہ کھانا کھانے کو تھالی نہ ہو تو ہاتھ پہ رکھ کے کھا لو، مگر اپنے بچوں کو پڑھا لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد، بہت اچھا پیغام ہے۔ اے پی جے عبدالکلام بھارت کے راشٹرپتی رہے، میزائل مین رہے، اپنے بھارت کو پرماڑو شکتی بنانے میں انہی کا یوگدان ہے، اور اس کا ایکسپیرینس کرانا اور باضابطہ منظر عام پر لانے میں اٹل بہاری واجپئی جی کا یوگدان ہے۔ اے پی جے عبدالکلام ایک ولیج اور گاؤں کے ہی رہنے والے تھے، ایسا نہیں ہے کہ بہت کسی ارب پتی کھرب پتی کے بیٹے ہوں۔ بہن نے پڑھایا تھا اخبار بیچ کے، تو وہ اپنی فیس جمع کرتے تھے، اور کچھ جو بچ جاتے تھے پیسے، اس سے وہ کھانا وانا کھا لیتے تھے اخبار بیچ کے۔ آپ غربت کا اندازہ لگائیے کس قدر پور فیملی سے تھے وہ، مگر جذبہ تھا، ہمت، حوصلہ، ٹیلنٹ، ہارے نہیں۔ دیکھو اپنے بھارت کی سمویدھانی کرسیوں میں سب سے اونچی کرسی ہے راشٹرپتی کی، وہاں تک پہنچے، کسی سیاسی پارٹی کے یوگدان کی ضرورت نہیں تھی، ان کی قربانیاں ہی اتنی تھی کہ پورا بھارت انہیں سلام کر رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، علم کی بنیاد پر ہی تو ہوا یہ۔ زور سے بولو یار ذرا۔ 4 یا 5 یا میں کہوں 6-7 کلومیٹر ہوگا بھوجپور یہاں سے، کتنا ہوگا؟ چلو جتنا بھی 5 کلومیٹر مان لو۔ ایک غریب ہی کی تو بیٹے تھے شاہ عبدالعزیز، ایسا تو ہے نہیں کہ وہ بہت کوئی ارب پتی ہوں یا بہت خربوں پتی ہوں، نہیں،
لیکن ماں تہجد گزار، باپ تہجد گزار، پیشانی میں سجدے کی تڑپ، دل میں بیٹے کو پڑھانے کا جذبہ، ہمت حوصلہ، اور بیٹا بھی ایسا پایا، نام عبدالعزیز روشن کیا۔ نام انہوں نے بھوجپور کا نہیں، مراد آباد کا، مراد آباد کا نہیں، بھارت کا، دنیا کی بات کر رہا ہوں میں، بر صغیر کی نہیں، پوری دنیا کی۔ جتنے بھی اپنے پوری دنیا میں بر اعظم پائے جاتے ہیں، جہاں جہاں بھی اہل سنت کے مدرسے ہوں گے، وہاں پر بالواسطہ یا بلا واسطہ فیضان پہنچا ہے حضور حافظ ملت شاہ عبدالعزیز مراد آبادی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، علماء اہل سنت، زندہ باد زندہ باد۔ کس چیز کی برکت ہے؟ آواز آئے علم کی، زور سے بولو، کس چیز کی برکت ہے؟ اونچا بولیے نا، علم کی برکت ہے۔ تو ہم نے یہ کوئی غلط تھوڑی کہہ دیا جو آپ سے کہہ دیا۔ حوصلے اس طرح آزمایا کرو، مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو، بھلے دو نوالے کم کھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو۔ ذرا آواز اونچی آئے، اپنے بچوں کو لیکن، ارے ایسے ماحول ڈیولپ کرو اپنے گھروں کے کہ خدا نخواستہ اللہ ہمیں معاف کرے، وہ حفاظت کرے، ہمارے مدرسوں کے دروازے بند کر دیے جائیں، تب بھی علم کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ یہ ماحول پیدا کرو۔ بہت اچھی بات ہے حضرت، بہت اچھی بات ہے وہ ماحول پیدا کرو۔ نام ہے امام علاء الدین سمرقندی، گھر کا ماحول تھا، صرف بچوں کو نہیں پڑھایا جاتا تھا، بچیوں کو بھی پڑھایا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ صرف بیٹوں کو نہیں پڑھایا جاتا تھا، بیٹیوں کی گھٹی میں بھی علم کو پلا دیا جاتا تھا، اور ایسا بہترین زبردست علم کا ذوق شوق کہ سو رہے ہوتے تھے تو علم تھا، جاگ رہے ہوتے تھے تو علم تھا، سفر ہے تو علم ہے، حضر ہے تو علم ہے، اور گھر پہ بیٹیوں کا، بہنوں کا، بیویوں کا عالم یہ ہوتا تھا کہ وہ کھانا پکا رہی ہیں تو قرآن کی تلاوت ہے، بچوں کو سلا رہی ہیں تو قرآن کی تلاوت ہے، خود محو آرام ہے تو قرآن کی تلاوت ہے، اور جب خواب میں ہیں تو بیہودہ خواب نظر نہیں آتے تھے انہیں، تب بھی انہیں قرآن پاک کی تلاوت سنائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ماحول بنا لو اس سے پہلے کہ مدرسے بند ہو جائیں۔ جی بہت اچھی بات ہے حضرت، بہت عمدہ پیغام۔ جب ہر گھر ہی مدرسہ ہوگا، لگاؤ بین، جی جی ارے توجہ ہے، جی جی۔ جب ہر گھر ہی اسکول ہوگا، کیسا ماحول تھا امام علاء الدین سمرقندی؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے کتاب لکھی تھی تحفۃ الفقہاء، مردوں کو یاد نہیں ہوتی تھی، ان مردوں کی بات کر رہا ہوں جو علماء تھے، زبانی یاد نہیں ہوتی تھی، اور دیکھ کے بھی اس کے جو متون تھے اس کو آسانی سے سمجھا نہیں جا سکتا تھا، مدد لینا پڑتی تھی دوسری کتابوں کی، لیکن بیٹی کو اللہ نے ایسی ذہانت دی، گھر کی ایسی تربیت کہ پوری کتاب سمجھ بھی لی، سمجھا بھی دی، پڑھ بھی لی، پڑھا بھی دی، اور زبانی یاد بھی کر لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو ذرا زور سے۔ سبحان اللہ۔ نام رکھا بیٹی کا فاطمہ، سمرقند کے خلیفہ کا، پیغام رشتہ نکاح کا۔ ہمارے وہاں پہ زیور پہ یہ اس پہ جہیز پہ زور بہت ہے۔ میں کہتا ہوں بیٹیوں کو پڑھا دو، تمہیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ بے شک بے شک۔ انہیں قابل بنا دو، جو شریعت نے حق دیا ہے وہ دے دو، گناہ سے بھی بچو گے، حق العبد سے بھی بچو گے۔ ایسی زبردست فقیہہ کہ پوری کتاب زبانی یاد۔ خلفاء کے رشتے آ رہے ہیں بھئی، حضرت ٹھکرا دی آپ نے رشتے، پریسیڈنٹ کے رشتے، جس کے اشارے ابرو پہ لوگ گردش کرتے ہیں اس کے رشتے، ایک عام گھر، ایک مولانا کے گھر پہ
آپ کے مکان کے باہر رشتوں کی قطار لگی ہوئی ہے. آپ کی بیٹی کو اللہ نے ایسی فقاہت دی ہے, ان کا رشتہ آپ خلیفہ کے ساتھ کر دیجئے, وزیر اعظم کے ساتھ کر دیجئے, پریسیڈنٹ کے ساتھ کر دیجئے. امام علاء الدین سمرقندی نے فرمایا دولت کی بنیاد پہ رشتے نہیں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو فقیہہ بنایا ہے, بہترین عالمہ بنایا ہے. رہی بات دولت کی, رہی بات تخت و تاج کی, تو کان کے پردے کھول کے سنو, آپ کے سر پہ جو یہ تاج حشم رکھا ہے, ہم فقیروں نے اسے زیر قدم رکھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا توصیف رضا سنبھلی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر زندہ باد. ٹھکرا دیا رشتہ. آپ ہی کے ایک شاگرد تھے امام کاسانی, امام ابو بکر ابن مسعود کاسانی. انہوں نے بھی رشتہ کسی کے ذریعے سے پہنچوایا. فرمایا کہ تم اگر ان سے کہو رشتے کے وہ متمنی ہیں تو میری بیٹی کو یہ پوری کتاب زبانی یاد ہے, تم اس کتاب کی تشریح کر دو اور لکھت میں سمجھا دو مجھے کہ تم نے کتنا سمجھا ہے میری کتاب کو. تو انہوں نے جو اس کی تشریح کی تو وہ پوری کتاب ہو گئی کئی جلدوں میں, بدائع و ثنائے. جب دیکھا تو آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں. فرمایا ہاں یہاں پر میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا. دولت کی بنیاد پہ نکاح نہیں ہو رہا ہے, علم کی بنیاد پر نکاح ہو رہا ہے. آج ہمارے وہاں پر رشتوں میں زیادہ تر لوگ دولت کو اہمیت دیتے ہیں. بے شک دولت بھی دیکھو مگر اس سے پہلے لیاقت بھی دیکھو, علم بھی دیکھو, دین بھی دیکھو, دینداری کا جذبہ بھی دیکھو, ورنہ وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے کورٹ کچہریوں کے ذریعے سے. بات آ گئی تو یہ بھی بتا دوں کہ اس موقع پر شادیوں کا بہت بھاری سا حلق چل رہا ہے. جگہ جگہ کوئی میریج ہال نہیں ملے گا جہاں پہ شادی نہ ہو. مگر اے مسلمانوں, ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھا, اللہ کی پناہ آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں کہ کیسا حال ہے میری قوم کا. قیامت سر پہ منڈرا رہی ہے, مگر اس کے باوجود بھی نمائش کا عالم یہ ہے کہ دیور کے لیے الگ گاڑی ہے, اور نندوئی کے لیے الگ گاڑی ہے, بہنوئی کے لیے الگ گاڑی ہے, لڑکے کے باپ کے لیے الگ گاڑی ہے, لڑکے کے بہنوئی کے لیے الگ گاڑی ہے. اور جناب والا یعنی لڑکے کے ماں کے لیے زیور الگ ہے. یار تم مٹو گے نہیں تو تمہیں کیا ہو جائے گا یہ بتاؤ. جب تم ایسی حرکتیں کرو گے, دوسری طرف ڈیجوں کا رواج بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. امام نکاح کو منع کر دیں تو آفت کرتے ہیں, مصیبت کرتے ہیں. بندوقوں کی نال پہ رکھ کے لوگ 10-10 ہزار کی گڈیاں چھوڑ دیتے ہیں, پوری رات طوفانے بدتمیزی کرتے ہیں. جس قوم کے بچے پانی کی وجہ سے تڑپ رہے غزہ کی سرزمین پہ, جن کے پاس پینے کو پانی تک نہیں, سر چھپانے کو چھت نہیں, پہننے کو کپڑے نہیں, اس قوم کے لوگ اگر اس طریقے سے بے حیائی کا مظاہرہ کریں گے تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو آسمان سے پتھر برس پڑے. بے شک آسمان سے پتھر برس جاتے, یہ تو صدقہ ہے آمنہ کے لال کا. ان کی رحمت نہ ہو اگر درمیان میں, ان کی رحمت نہ ہو اگر درمیان میں, ابھی آگ لگ جائے سارے جہاں میں. بے شک سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان کی نگاہ رحمت کا صدقہ ہے جو ہم اور آپ بچے ہوئے ہیں. میں نے ایک بارات دیکھی ابھی ریسنٹلی, ڈیجوں کے آگے مفتی صاحب ناچتے ہوئے جا رہے تھے. ہمارے ارے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں غزہ کے مظلوموں کی وہ ویڈیو نظر نہیں آتی کہ ٹانگیں پھٹی پڑی ہیں ان کی مگر پھر بھی زبان پہ قرآن کی تلاوت ہے. ان کے پاس پانی پینے تک کو نہیں بچا, چھوٹے چھوٹے بچوں کے چھتڑے بکھڑے پڑے ہیں, اور تم یہاں ڈیجوں کے آگے ناچ رہے ہو. ارے دنیا تمہیں مارے گی, کوٹے گی اور نہیں کرے گی تو کیا کرے گی جب تمہارا کام ہی ایسا ہو گیا, تمہاری حرکتیں ایسی ہو گئیں. اور اگر امام صاحب نے منع کر دیا تو امام صاحب سے ناراض, مفتی صاحب نے منع کر دیا ان سے ناراض, گھر کے کسی ذمہ دار نے سمجھایا کہ بھی دیکھو ایسا نہ کرو, نکاح نبی کی سنت ہے, سنت کا مذاق نہ اڑاؤ یار, پاکیزہ کام میں بے حیائی کا کام نہ کرو. بے حیائی کا کام تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے, مگر یہاں تو بدرجہ اولا نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ سنت رسول اللہ کی ہے, اور رسول اللہ کی سنت میں بس خالی نکاح ہی باقی رہ گیا ہے, پڑھنے پڑھانے کا سنت, باقی تو سب شیطانیت آ گئی ہے. بے شک بہت اچھا. لڑکے الگ ناچ رہے ہیں, لڑکیاں الگ ناچ رہی ہیں. بے حیائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا, بدکاری نہیں پھیلے گی تو کیا ہوگا, پھر دنیا تمہیں برا بھلا نہیں کہے گی تو کیا ہوگا. وہ یار پلٹ کے آ جاؤ, میں نے آیے کریمہ کی تلاوت کی, رب کہتا ہے خود بھی جہنم کی آگ سے بچو, اپنے پریوار والوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے, اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. وہ ایسی آگ ہے کہ اس کا ایندھن, اس کا ایندھن یہ پتھر ہیں. اللہ اکبر. انسان اور
पत्थर उसका ईंधन है। पलट के मोहम्मद अरबी की चौखट पे आ जाओ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा साहब। कई लाख रुपए उड़ा दिए। एक वीडियो में मैंने देखा कई लाख रुपए नाचने गाने वालों पैसे से करके। और ये लोग ऐसे लोग होते हैं, पता है ये कैसे होते हैं? इमाम साहब के लिए अगर किसी ने कह दिया कि यार इनके भी बाल बच्चे हैं, हमारी मस्जिद को आबाद करते हैं, कोई आए ना आए मगर इन्हें आज़ान भी देना, मस्जिद को आबाद भी करना। किसी ने 1000-2000 रुपए निकाह के टाइम पे ज़्यादा दिलवा दिए कि भाई चलो 3000 चलने, 4 दे दो, 5 दे दो, तो आसमान सर पे उठा लेगा। बेगैरत इंसान, शर्म आना चाहिए। ये 12000 15000 में 24 घंटा मस्जिद को आबाद किए हुए हैं। सफे ये बिछाएं, मस्जिद की खिदमत ये करें। अरे तुम आओ ना आओ, खुदा के घर को ये आबाद करें, आजान ये दें। 1000-2000 इमाम पे ज्यादा चले गए, तुम्हें तकलीफ होने लगी, और वो जो 1 2 लाख कई लाख रुपए पानी की तरह बहा दिए गए, उसे देख करके तुम्हारी आंखें नहीं फटती, तुम्हारा कलेजा मुंह को नहीं आता। बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। इमामों की तनख्वाहें अच्छी होंगी तो वो फैमिली के लोग भी पढ़ाएंगे जो बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। बेशक बेशक, पैसों के लिए नहीं पढ़ा जाता है, मगर बात यह है कि जो फैक्ट है उसको कैसे छुपाओगे। आज अमीरों ने अपने बच्चे पढ़ाने के लिए क्यों रोक लिए? इसलिए कि हमने इस इल्म का मेयार इतना गिरा दिया कि जिसकी कहीं नहीं चलती हो वो सीधा इमाम साहब पे जाके नज़ला उतारेगा। इमाम साहब पे नज़ला उतारने वाले कब्र फट जाएगी तेरी, याद रखना इस बात को। कोई शरीक कमी इमाम में है तो बेशक तुझे एतराज का हक है। ये शरीक कमी नहीं है कि तेरी बोल चाल बंद हो गई तो 10 आदमियों को मुखालिफ बना दिया इमाम का। बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, माशाअल्लाह। हाँ, शरीक कमी है, कुरान सही नहीं पढ़ता तो बेशक नहीं करे इमामत में। शरीक कमी उसके अंदर कोई ऐसी है कि गुनाह कबीरा एलानिया करता है, फासिक मौलिन है, तो बेशक उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन करो। ये क्या बात हुई कि उसने सलाम नहीं किया, अबे तू कर लेता। जी, बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम की तवज्जो नहीं की, वो बैठे हुए थे। अरे कभी इंसान है, इमाम भी तो इंसान है, कोई फरिश्ता इमाम को आसमान से टपका, अरे यार वो भी इंसान है। कभी कभी तवज्जो नहीं गई, इमाम साहब की सलाम नहीं किया, ले उसने नमाज ही पढ़ना छोड़ दी, 10 को और रोक लिया। अल्लाह अल्लाह, तुम ही कर लेते सलाम तो तुम्हारा क्या चला जाता? तुम्हारे घर पे बेटा पैदा हो तो संबल से मौलाना तौसीफ रजा नहीं आएंगे कान में आजान देने रात के 3 बजे 2 बजे, मौसम सर्दी का हो, गर्मी का या बरसात का, वो तुम्हारा इमाम ही आ रहा है बेचारा तुम्हारे बच्चे के कान में आजान देने के लिए। अब्बा का इंतकाल हुआ, जनाजा इमाम पढ़ाए, बेटा पैदा हुआ, कान में आजान इमाम दे, तुम्हारे बेटों को अल्लाह रसूल का नाम इमाम सिखाए, तुम्हारी बेटियों को कुरान इमाम पढ़ाए, तुम्हारे घर में दीन का काम इमाम करे, तुम्हारे घर तक काल अल्लाह काल रसूल की सदा इमाम पहुंचा रहा है। रात में 3 बजे 2 बजे जिस वक्त भी आ रहे हो, इमाम दौड़ा दौड़ा जा रहा है, तो उस पे कुछ ज्यादा पैसों की आमदनी हो भी जाए तो कहीं और लेके तो नहीं जा रहा है, वो भी अपने बच्चों को खिला रहा है। और साथियों, इमामों से कहता हूं, दीन की खिदमत दिल के साथ करते जाओ, किसी की बात पे ध्यान न दो। और आवाम से कहता हूं कि इमामों को सीने से लगाओ यार, नफरत न करो, वो भी इंसान है, उनका दिल न तोड़ो। इस्लाम दिल तोड़ने की बात नहीं करता है, टूटे हुए दिलों को जोड़ने की बात करता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। बेटा रुको, बात यहां से निकली कि इमाम ने कह दिया कि भाई डीजे मत लेकर के आओ, शैतानियत मत फैलाओ, तो इमाम से नाराज हो गए। अरे यार खुद भी देखो कैसे हालात चल रहे हैं हम लोगों के, कि गज़ा में मैंने एक वीडियो देखा यार, वहाँ एक वीडियो क्या देखा ही नहीं जाता, सही मैं तो देख ही नहीं पाता, मैं अपनी बात बताऊं, सामने आ जाता तो बस हालत क्या होती है हमारी आपकी सबकी, कि मकान की छत नहीं, मलबा है, और फिर बच्चे को ले गए उठा करके एक जगह। अब बताओ वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर तक नहीं रहे, लाइट तक नहीं है, जिस कौम के पास पीने को पानी तक नहीं बचा, आप अंदाजा लगाइए। मगर भाई मैंने ऐसा ईमान नहीं देखा किसी के अंदर। अब तो बोलो ना यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जुमला बोल दो, इजाजत दो तो। वहाँ के एक नाबालिग बच्चे का ईमान एक पलड़े में रखो और हम सब का ईमान एक पलड़े में रखो, तो उस बच्चे का ईमान भारी होगा। बेशक बेशक। उनकी जबान से पता क्या निकलता? हस्बुनल्लाह, अल्लाह हमारे लिए काफी है। और ये बात ठीक है कि बेशक उनके साथ अल्लाह के अलावा कोई है भी नहीं, बेशक बेशक, कोई नहीं है उनके साथ अल्लाह के अलावा।
اس کو لے گئے بچے کو. اب بتاؤ ٹارچ جلا کے آپریشن کر رہے ہیں اور ڈاکٹر کے ہاتھ کپ کپا رہے ہیں, ٹانگ پھٹی پڑی ہے, بچہ یتیم ہو گیا, ماں نہیں, گھر نہیں ہے. بھئی ماں بھی ہوتی تو کم سے کم آنچل میں تو چھپاتی اپنے بیٹے کو. خدا کی قسم بچے کو جب تکلیف ہوئی تو اس بچے نے شکوہ نہیں کیا, رویا نہیں وہ بچہ. پتا اس نے کیا کیا؟ جیسے اس نے ٹانکے بھرنے شروع کیے, میرے اس بچے کو تکلیف ہوئی تو اس نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس سوئی ہوئی امت کو بتا دیا کہ دیکھو کچھ رہے نہ رہے کوئی بات نہیں ہے, دنیا کا سامان نہیں ہے مگر سینے سے لگا ہوا قرآن تو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو ذرا زور سے بولو, زور سے بولو. سبحان اللہ بھائی. اس بچے نے ہمیں آپ کو احساس دلایا کہ کربلا والے کون ہوتے ہیں. دیکھ نہ ہو تو غزہ میں آ کے دیکھو. بے شک بے شک. حقیقت میں کربلا والوں کے راستے پر کون ہے. دیکھنا ہو تو غزہ میں جا کے دیکھو, فلسطین میں جا کر کے دیکھو. اے میرے غنیمت نگر کے دینی بھائیوں, آپ سے بھی کہوں گا آپ بھی قرآن سے محبت کیا کرو, نماز پڑھا کرو. ابھی رمضان شریف کا مبارک مہینہ نکلا, ہماری تمام مسجدیں آباد تھی, بھری ہوئی تھی, نمازیوں سے لبالب تھی. مگر جیسے ہی عید الفطر کا مبارک تہوار آیا, ظہر کی نماز میں دیکھو نمازی آدھے رہ گئے, عصر میں دیکھو تو آدھے سے آدھے رہ گئے, مغرب میں دیکھو تو ان سے بھی کمی, شام میں دیکھو تو وہی رہ گئے جو پہلے تھے شعبان میں. یہ کیا بات ہوئی کہ رمضان ختم تو نمازی بھی ختم؟ یہ کتنی غلط بات ہے بھائیو. مسجدوں کو آباد کرو, قرآن کو پڑھا کرو, کربلا کا میدان نگاہوں کے سامنے رکھا کرو. فاطمہ کے شہزادے مولا علی کے شیر نر نے سجدے کے اندر اپنی گردن کٹوائی. اللہ اللہ, کتنے زخم کھائے, کتنی پریشانیاں اٹھائیں, پورا بدن زخموں سے چور ہو گیا, مگر پھر بھی میرے حسین نے سجدہ نہیں چھوڑا. اے لوگو, سجدے تو سب نے کیے, تیرا الگ انداز ہے, تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. اے میرے بھائیو, میرے امام علی مقام کا سجدہ دیکھو. اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے, باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے. کیا چیز ہے نماز بتا یا حسین نے, سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے. سبحان اللہ. پیچھے تک سارے لوگ بولیے زور سے, یا حسین. آواز آئے بھئی, یا حسین, اور زور سے, یا حسین. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے. ماشاءاللہ نماز عشق ادا ہوتی ہے. اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے, باطل کے آگے سر نہ جھکا یا حسین نے. کیا چیز ہے نماز بتایا حسین نے, سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے. یہ دشت کربلا سے ابھی آتی ہے صدا. پڑھو جھوم کے, حیا علی الصلاۃ. اللہ خوش رکھے بھئی, آپ سب کو خوش رکھے, جھوم کے پڑھو, حیا علی الصلاۃ, حیا علی الصلاۃ. حضرت بلال نے کعبے سے جب صدا, حیا علی الصلاۃ, حیا علی الصلاۃ. عرش بری پہ رب نے بلایا حضور کو, چلنے لگے تو رب نے بتایا حضور کو. امت سے عرش بری پہ رب نے بلایا حضور کو, اپنی رضا کا جام پلایا حضور کو. چلنے لگے تو رب نے بتایا حضور کو, امت سے جا کے کہنا یہی تحفہ ہے ملا, حیا علی الصلاۃ. بلند آواز سے, حیا علی الصلاۃ. دیکھو صدا سن کے ہوا بھی جھومنے لگی.
کتنی میٹھی میٹھی ہوا چل رہی ہے، اے سی بھی فیل ہے اس کے سامنے، بے شک بے شک یہ قدرتی ہوا ہے۔ ہاں، اور دیکھو ہم لوگ اگر واقعی صحیح معنی میں صحیح راستے پر آ جائیں نا دین کے، تو انشاءاللہ زمانہ سلام کرے گا۔ بے شک بے شک جب ہم ہی برے ہو گئے، نشیڑی ہمارے یہاں ہونے لگے۔ میں تو گاؤں میں جلسوں میں جاتا ہوں، مجھے کمیٹی والے بتاتے ہیں حضرت نشے کے بارے میں بول دیتے ہیں، میں سن کر تعجب کرتا ہوں، یار اب سے 10 سال پہلے 8-9 سال پہلے کوئی نہیں کہتا تھا نشے کے بارے میں بولو، لیکن اس کا مطلب یہ کہ ولیجز میں، گاؤں میں، ٹاؤن ایریاز میں بھی بیماری پھیل گئی کہ لڑکے نشہ کر رہے ہیں۔ بتائیے، جو قوم تلواروں کی جھنکار میں سجدہ کرنے آئی تھی وہ نشہ کر کے نالیوں میں پڑی ہوئی ہے۔ بالکل صحیح کہا، نالی میں پڑے ہوئے، وہ نالیوں میں گدول رہے ہیں، اور اسی نالی کو، پانی کو وہ نینی تال کا جھرنا سمجھے بیٹھا والا آدمی۔ وہ صحیح کہا، اب ڈوگ بھی آتا وہاں پہ، چلو وہ لفظ مت بولو جو انہوں نے بولا، تھوڑا مہذب بولو، اور وہ کیا کچھ نہیں کرتا ہے۔ بتاؤ کہاں پہنچ گئے شیطانیت میں، معاذ اللہ، توبہ توبہ، حیرت ہوتی ہے۔ اور یہ نوجوان لڑکے بھئیے جب سے موبائل چلا، پوچھو مت، اس کا استعمال صحیح کرو تو بہت کام کی چیز بھی موبائل، اور ورنہ جیسے رات میں ہم یہاں سے واپس جائیں گے، چلو بستیوں کا نام نہ لو، کسی بھی بستی سے گزریں، گاؤں کے باہر قبرستان کی باؤنڈری ہے، پورے گاؤں کے لوگ سو رہے ہوں گے، 2-4 مجنوس باؤنڈری پہ ضرور ملیں گے، کان پہ موبائل لگا ہوا ہوگا۔ اسکول کی باؤنڈری ہے، 2-4 مجنو ضرور ملیں گے، تالاب کی باؤنڈری پہ بیٹھے بیٹھے کئی تو تالاب میں گر گئے۔ کام کیا ہے؟ موبائل کان پہ۔ ابے بھئی تیرا رات میں کون سا کام چل لیا؟ ابھی ایسے بات کرے گا رات میں 3-4 بجے، موبائل نہیں ہٹائے گا جیسے انل امبانی نے پاور پلانٹ کا ٹھیکہ جناب کوئی دے رکھا۔ تیرا کون سا کام ہے؟ رات میں پورے گاؤں کے لوگ سو رہے ہیں، تو کیا کر رہا ہے؟ تو ہمیں کسی بتانے والے نے ایک دفعہ بتایا کہ جدھر دیکھو ادھر ہی عشق کے بیمار بیٹھے ہیں، ہزاروں مر گئے، سینکڑوں تیار بیٹھے ہیں۔ یہ بیماری اور لگ گئی، اب بارشتہ ڈھونڈے پڑے تو وہ پہلے سے نپٹا پڑا۔ ماں باپ کی ناک کٹوا دی۔ جہاں ماں باپ شادی کریں بے شک اپنا مشورہ دو، مگر شادیاں وہی کامیاب رہتی ہیں جس میں ماں باپ کی منشا شامل ہوتی ہے، جس میں ماں باپ کی رضا شامل ہوگی، وہی شادیاں کامیاب ہوتی ہیں۔ اور جس طریقے سے آج کل شادیاں یہ سننے میں آ رہی ہیں، توبہ توبہ، اس کا رزلٹ اچھا نہیں آتا ہے۔ اور مجھے جملے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، ہماری قوم کی بعض بیٹیاں تو معاذ اللہ مرتدہ ہو گئیں، ارتداد کی راہ پہ چلی گئی، معاذ اللہ غیروں کے ساتھ فرار ہو گئیں۔ اس کی ایک وجہ یہ شادیوں کا مہنگا ہونا بھی ہے۔ اور تم بھی اپنی بچیوں پہ نظر رکھو، وہ پڑھنے جاتی ہیں، وقت پہ کیوں نہیں آتی؟ اور شادی سے پہلے ان کے ہاتھ میں موبائل جانا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ بچیوں کی حفاظت کی جاتی ہے، بچیوں کو بالکل، میں کیا بتاؤں، شرم آتی ہے، ویڈیو دیکھتا ہوں میں تو کچھ دیر دماغی کام نہیں کرتا، کیسے حالات ہیں۔ اور میں قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں، میری بیٹیوں تم کنیزان فاطمہ زہرا بنو، اور پھر رزلٹ آخر میں کیا آتا ہے ان کے، کسی کی لاش کہیں پڑی ہوئی ہے، کیا ہوتا ہے وہ سب جانتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت تھوڑی ہے۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کی رہیں نہ ادھر کی رہیں۔ اے میری بیٹیوں اور اے جوانوں، تم بھی نکاح کو آسان کرو، اپنے بازوؤں کی کمائی پہ بھروسہ کرو، ساس سسر کی دولت پہ نگاہ نہ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مرد بنایا ہے، بازوؤں میں طاقت دی ہے، اور کسی کے دینے سے بھلا نہیں ہوتا ہے، بھلا تب ہوتا ہے جب پیدا کرنے والا خدا عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا پیغام ہے صاحب۔ ارے کئی ماں باپ ان پہ اگر لڑکے ہی لڑکے ہیں تو وہ تو بات کرنے تیار نہیں ہیں۔ جی جی مفتی صاحب قبلہ، اگر صرف لڑکے ہی لڑکے ہیں نا، ارے تو اسے پوچھو مت، ایسے پھٹ جائے گا جیسے۔ ان سے اگر کوئی مشورہ کرے بھئی شادی کر لو، تو ابھی ہر سال ٹالنے پہ ہے کہ اگلے سال کچھ چیزیں اور نکل جائیں گی، کچھ چیزیں اور نکل جائیں گی، تو 2-3 سال کے بعد ہی کریے، پھر بلڈوزر ہی چلے گا، ٹینشن مت لے۔ قبر بھی کھدوا لیے بڈھے اس سے، وہ اسے کچھ نہیں ملے، چاہے بعد میں، چاہے بعد میں پتہ ہی چلے کہ میں وائف کے گھر سے باہر ہو۔ ارے یار کسی کے کچھ دینے سے بھلا نہیں ہوتا ہے۔ جملہ میں نے بولا نا، جب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو تیری جھولی بھر جائے گی انشاءاللہ۔ بے شک بے شک، زور سے بول میرے بھائی، زور سے بول، اور زور سے۔ شراب
اور یہ جوا بھی بہت چل رہا ہے اس ٹائم پہ، یہ آئی پی ایل کے بہانے سے، یہ ڈریم 11 بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، یہ بھی جوا ہے۔ ان سب چیزوں سے بچو میرے ساتھیوں، پلٹ کے پیارے نبی کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، انشاءاللہ عزت یہاں بھی پاؤ گے، عزت وہاں بھی پاؤ گے۔ بات نکلتے نکلتے یہاں تک آ گئی، میں یہ